تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا کہ اے محمد عربی، ہم نے 40 سال آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھا ہے، آپ نے آج تک نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ کبھی امانت میں خیانت کی ہے۔ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اتنا یقین رکھتے ہو کہ میں سچا ہوں، امانت دار ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو پھر میری دعوت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، آؤ اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اور میری نبوت کا اقرار کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ حق کا پیغام پہنچا، اس میں رشتہ دار بھی تھے، اس میں مکہ کے رئیس بھی تھے، ایک ایک کر کے سب سسکنا شروع ہو گئے، سب اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس مجمع میں ایک بچہ چھوٹی عمر کا آگے بڑھتا ہے، توجہ رکھنا کہ یا رسول اللہ، میری عمر سب سے چھوٹی ہے، میرا جسم کمزور ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہوں۔ دنیا اس بچے کو حیدر کرار کہتی ہے، اس باب العلم کا یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کی قسم اگر محبت والا بھائی ہو تو ایسا ہو، فرمایا یا رسول اللہ علی آج بے شک بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کی ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن آپ کی ختم نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حق کا پیغام مکہ کے کوہ صفا سے اٹھا، مکہ میں پہنچا۔ مکہ سے میرے کریم آقا نے ہجرت کی، مدینہ پہنچے۔ توجہ رکھیے گا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، چھوٹے چھوٹے اور غزوات ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ 23 سال کے عرصے میں لا الہ الا اللہ کا جو پیغام کوہ صفا سے اٹھا تھا، یہ 23 سال کا عرصہ پورا کر کے 4-5 غزوات ہوئے اور دین اسلام مکہ میں نافذ ہو گیا۔ اس عرصے میں جتنے بھی غزوات ہوئے، تاریخ بتاتی ہے کہ کم و بیش 350 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مقام شہادت پر فائز ہوئے اور اللہ کا دین مکہ میں نافذ ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اے میرے محبوب، آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا ہے اور اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ آدم سے لے کر 1,24,000 پیغمبروں کا دین حنیف اللہ نے اپنے محبوب پر مکمل کر دیا، اور اس دین کو، حضور کی ختم نبوت کے اعلان کو نافذ کرنے کے لیے 23 سال کے عرصے میں، توجہ رکھنا، کم و بیش 350 کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور دین اسلام کا نفاذ ہو گیا۔ عزیزان محترم، جب اللہ کے محبوب نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، ادھر آپ کا اس دنیا سے پردہ ہوتا ہے، ادھر یمامہ کا ایک بدبخت مسلمہ کذاب جو اس لیے کلمہ پڑھ چکا تھا کہ میں اپنے علاقے میں اپنی حکومت، اپنی امیری قائم رکھ سکوں گا، جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، وہ بدبخت
ادھر مدینہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین ہیں. توجہ رکھنا، خدا کی قسم اگر کوئی ختم نبوت کا سالار ہے تو کروڑوں سلام اور عقیدت اس سالار کی چشم بصیرت کو، سیدنا صدیق اکبر کو، کہ بہت نازک وقت ہے. کچھ صحابہ یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ یا امیر المومنین ابھی بہت تھوڑے دن ہوئے ہیں، حکومت قائم ہوئی ہے، خلافت قائم ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم جنگ ہار جائیں، نقصان ہو جائے، اس جنگ کو ملتوی کر دیتے ہیں. لیکن خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو. آپ نے فرمایا ہمارا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آپ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 20,000 کا لشکر، صحابہ کرام کا، اہل ایمان کا لشکر یمامہ کے میدان کی طرف بھیجا. یہ خالد بن ولید کون ہے؟ توجہ رکھنا. خالد بن ولید جس کا ایمان یہ ہے، جو اپنے سر پر کملی والے کو نوری زلفیں اپنے سر پر اس عقیدے سے رکھتا ہے کہ اے خالد بن ولید اگر تیرے سر پر مصطفیٰ کی واللیل زلفوں کا سایہ ہے تو تیرا عقیدہ ہے کہ تجھے میدان جنگ میں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس عاشق رسول کو میرے حبیب کملی والے نے سیف اللہ کا خطاب دیا، اللہ کی تلوار کہا. خالد بن ولید نے اپنی حیات میں جتنی بھی جنگیں لڑی، خدا کی قسم یہ واللیل زلفوں کی سائے کا صدقہ تھا، سیف اللہ کی خطاب کا صدقہ تھا کہ کوئی جنگ بھی اس مرد مجاہد نے نہیں ہاری، ہر جنگ میں فتح نصیب. جب وقت قریب آیا، بستر مرگ پر ہے، توجہ رکھنا، اپنا آخری وقت آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا باری الہ، خالد بن ولید تو چاہتا تھا کہ اس کا جسم میدان جنگ میں روندا جاتا، اس پہ تیر اور تلواریں چلائی جاتی، گھوڑے اس کے جسم کو تیرے رستے میں، تیرے محبوب کے رستے میں پامال کرتے، لیکن مجھے موت بستر پہ آ رہی ہے. آواز آئی، توجہ رکھنا، اے خالد بن ولید تجھے میرے محبوب نے اللہ کی تلوار کہا ہے، سیف اللہ کہا ہے، پھر اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تجھے کوئی میدان جنگ میں اللہ کی تلوار کو کوئی شکست دے دے. بس یہ غیرت کا کام ہے، اللہ کی حکمت کا کام ہے کہ تجھے بستر پر موت دے دے. اس عاشق رسول کی قیادت میں توجہ رکھنا، میں نے آپ کو صحابہ کرام کا ایک عقیدہ بتانا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ بتانا ہے، حیدر کرار کا، عثمان غنی کا، عمر فاروق کا عقیدہ بتانا ہے. اور آج اس دور میں میرے کملی والے کا جو عقیدہ اللہ کے ولی بتا رہے ہیں، میں نے بس وہ ایک نقطہ آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. خالد بن ولید 20,000 کا لشکر لے کر یمامہ کے میدان میں اترے ہیں. ادھر وہ بدبخت 60,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا ہے. اس کے حوصلے آج زیادہ بلند ہیں، اس کو امید ہے کہ اگر آج ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو میدان ہمارا ہوگا، حکمرانی ہماری ہوگی. فوج بڑی بے باکی سے لڑ رہی ہے. توجہ رکھنا، جنگ کا پہلا دن ہے. ادھر سے اہل ایمان خالد بن ولید کی قیادت میں میدان میں اترے ہیں، ادھر سے وہ بدبخت اپنا لشکر لے کے اترا ہے. اہل ایمان جب بھی میدان میں اترتے تھے تو میدان جنگ میں اہل ایمان کا نعرہ ہوتا تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ اکبر کی گونج جب میدان جنگ میں لگتی تھی، خدا کی قسم کفار کے سینے لرز جایا کرتے تھے. آج اہل ایمان نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ادھر سے جواب میں اس بدبخت کی فوج نے یہی نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. آج میدان کچھ اور ہے.
اپنے اور پرائے کی تمیز بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ گھمسان کی لڑائی ہوئی، 2 دن جنگ چلتی رہی۔ خدا کی قسم توجہ رکھنا، عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت، اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا کہ جس دین کو نافذ کرنے کے لیے صرف 350 صحابہ کی شہادت ہے، ختم نبوت کے عقیدے کو بچانے کے لیے ایک ہی میدان میں 12,000 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اہل ایمان کو قیامت تک بتا دیا۔ ارے کوئی کہتا ہے سیاست ہماری ریڈ لائن ہے، فلاں سیاستدان ہمارا ریڈ لائن ہے، اللہ کے ولی اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ختم نبوت ہے، اگر اس کو کسی نے چھیڑا اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن اس پر آنچ نہیں آنے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اس عقیدے کی حفاظت میں 12,000 صحابہ نے ایک ہی میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس میں 800 صحابہ حافظ قرآن ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کا قرآن، کملی والے کے صحابہ میدان جنگ میں اپنی شہادتیں آج عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ جنگ کا دوسرا دن پلڑا پھر دشمن کا باری۔ توجہ رکھنا، حالات پریشان۔ حضرت خالد بن ولید تھوڑے سے پریشان ہوئے، ایک بڑے تیز رفتار ایلچی کو امیر المومنین کی بارگاہ میں بھیجا۔ یا امیر المومنین، آج میدان جنگ کا نقشہ کچھ عجیب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم بھی جوش سے لڑ رہے ہیں، وہ بدبخت بھی جوش سے لڑ رہے ہیں، ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، ادھر سے بھی نعرہ لگتا ہے اللہ اکبر، سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھنا سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ سمجھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سوار ختم نبوت نے خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ اے خالد بن ولید، میدان جنگ کے تیسرے دن جب میدان میں اترو تو یاد رکھو، آج تمہارا مقابلہ کفار سے نہیں، آج ایک بدبخت فتنے سے ہے۔ آج اہل ایمان کا نعرہ ہے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یا رسول اللہ کا عقیدہ ہے حیدر کرار کا، یا رسول اللہ کا عقیدہ ہے عثمان غنی کا، یا رسول اللہ کا عقیدہ ہے عمر فاروق کا۔ تاریخ بتاتی ہے، سمجھنا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے خالد بن ولید، آج تمہاری فوج نے نعرہ لگانا ہے یا محمدہ، یا محمد، الف مد اور ہے، یا محمدہ۔ خدا کی قسم، اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ایک ہی معنی بنتا ہے، یا رسول اللہ، آج آپ کی مدد کے منتظر ہیں، آپ کی نظر کرم کے منتظر ہیں، المدد المدد، یا رسول اللہ المدد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج یہ اللہ والے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اہل کفار کے دامن میں، اگر کفار کے سینے پہ لرزنا ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ، اگر ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے تو یا رسول اللہ کا دامن تھامو۔ میرے مرشد پاک نے کملی والے کی شان بیان کرتے ہوئے توجہ رکھنا، عقیدہ یا رسول اللہ کو کن لفظوں میں بیان کیا؟ فرمایا جہاں ساری کائنات کا سر جھک جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا ہمارا ایمان ہے کہ کملی والے کل بھی زندہ ہے، کملی والے آج بھی زندہ ہے، ہم حیات النبی کے ماننے والے ہیں۔ اور خدا کی قسم، جن کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارا نبی زندہ ہے، پھر قیامت تک ان کے عقیدہ ختم
ختم نبوت میں کوئی دراڑ بھی نہیں ڈال سکتا۔ مرشد پاک سے ایک سوال